لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم. ترجمہ کنز ایمان. تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں. خواہ وصیت کرنے والا تبدیل کرے، وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور. یہی وصیت کے کاغذات میں تبدیل کی جائے یا مال کی تقسیم میں، یہ بھی منع ہے. افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے. ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں. مثلا ورثہ راضی نہ ہو پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام. اس آیت مبارکہ میں بھی وصیت کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا. گزشتہ آیت میں بھی ہم نے وصیت کے تعلق سے سنا تھا. اصل میں ان آیتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ عرب کے ممالکوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب مرنے والا مرتا تھا تو وہ مرنے کے بعد جب اس کا جو ترکہ ہوتا تھا، بٹا ہوا جو بچا ہوا سامان ہوتا تھا یا جو مال ہوتا تھا، اس مال کو وہ مرنے سے پہلے اپنے مطابق جس کو جہاں جتنا دینا ہے اتنا وہ دے کر کے چلا جایا کرتا تھا. مثلا مثال کے طور پر نام و نمود کے لیے کفار مکہ جو مکے کے لوگ تھے ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ نام و نمود کے لیے جیسے مسجد میں دے دینا، مدرسوں میں دے دینا اور یا راہ خدا میں خرچ کر دینا. لیکن یہ جانے والا چلے جاتا تھا اور اس طریقے کی وصیت کر کے جاتا تھا کہ مسجد میں اتنا پیسہ اتنا لاکھ روپے دے دینا، مدرسے میں اتنا لاکھ روپے دے دینا، فلانی جگہ اتنا دے دینا. لیکن یہ تو کہہ کے چلا گیا، لیکن جو مال اب اس نے کہہ کے گیا ہے وہ مال اتنی جگہ پر دیا جاتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ جو گھر کے وارث ہوتے تھے، گھر کے جو لوگ ہوتے تھے، ان میں وہ مال تقسیم برابر نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وصیت یعنی وراثت کے جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ وراثت کے احکام صحیح معنوں پہ نافذ نہیں ہوتے تھے. جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو کتنا حق دیا جائے گا اس کے مال سے، اس کے بچوں کو کتنا حق دیا جائے گا، اس کے والدین کو کتنا حق دیا جائے گا. تو یہ حقوق پامال ہو گئے تھے، ختم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ مرنے والا پہلے ہی وصیت کر دیتا تھا. فار ایگزامپل اس کے پاس اگر 5 لاکھ روپے ہیں تو مرنے سے پہلے وہ کہہ دیتا تھا کہ 3 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، 2 لاکھ روپے اس نے اپنے بچوں میں بانٹ دینا. یعنی یہ وصیت جو ہوتی تھی یہ عام فہم جس کا کوئی شریعت سے لین دین نہیں ہوتا تھا. جبکہ شریعت کا احکام کیا ہے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی سنا کہ شریعت کا احکام یہ ہے کہ جتنا مال ہے آپ کا اس کا 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور وہ کب ہوگا کہ جب 1/3 آپ نے جائز طریقے سے وصیت کی ہے. ایسا نہیں کہ بیٹے ہیں ہمارے 5، ہمارے پاس اتنا روپیہ ہے کہ اب سب کا الگ الگ معاملے میں تقسیم ہوں گے، بیوی کو بھی اس کا حق دیا جائے گا، والدین کو بھی حق دیا جائے گا اور بچوں کو بھی حق دیا جائے گا. تو اب مرنے والا اگر ناجائز وصیت کر کے جائے، مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں میں ایک بیٹے سے اس کی نہیں پٹتی ہے، 4 سے پٹتی ہے، تو وہ چاروں کے بارے میں اچھا کر کے چلے جائے، ایک کے بارے میں بول دے کہ نہیں اس کو اتنا مت دینا، اس کو کم دے دینا یا اتنا دے دینا، تو یہ ناجائز وصیت ہے. اور ناجائز وصیت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایسی وصیت جب کوئی سنے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط وصیت کر رہا ہے تو سننے والے پر بھی حکم ہے کہ اس کو صحیح کروائے، اس کو بولے کہ آپ ایسی وصیت نہیں کر سکتے. وصیت کرنے والے پر بھی حکم ہے کہ وہ وصیت ایسی نہیں کر سکتا جیسی شریعت نے اجازت نہیں دی.
ساتھ ہی ساتھ اگر ایسی وصیت کی گئی، مرنے والا مر گیا، سننے والے نے سن لیا، اور اس کے بعد اس وصیت پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ وصیت بھی ناجائز و گناہ ہے۔ مطلب احکام شرع جو ہے اس پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک بیٹا بہت بڑا لاڈلا ہے تو آپ اس کو زیادہ دے دیں اور باقی بچوں کا کوئی حق نہیں۔ سب کے حق برابر اللہ تعالیٰ نے حقوق بانٹ دیے ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک کا بھی حق غصب کیا تو یاد رکھیے اس کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہوگا، قیامت کے دن آپ کو خود حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہت سارے مسائل ہیں وصیت کے، ہمیں اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ وصیت کر رہے ہیں تو وصیت کے بارے میں کسی مفتی سے پہلے رابطہ قائم کر لیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے معاملات پیش کر دیں کہ میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، اتنے اتنے روپیہ، اتنی اتنی رقم ہے، اور میری اتنی اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ والدین ہیں، اب بتائیے کہ ان روپیوں کو میں کیسے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤں۔ مفتی صاحب آپ کو جو رائے مشورہ دیں، فتویٰ دیں، اس فتوے کی بنا پر آپ جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، وہ وصیت آپ کی جائز ہوگی۔ اگر بغیر کسی مفتی کے رائے کے آپ نے خود سے کچھ بھی کہہ دیا یا کچھ بھی کہہ کے چلے گیا تو وہ اگر شریعت کے مطابق وصیت ہے تب تو جائز ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو وہ وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وصیت کے احکام ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے معاملات پر پہلے غور و خوض کر لیا کریں، اس کے بعد ایسا عمل کیا کریں، اور خاص طور سے جب آپ مال تقسیم کریں کروائیں تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ ماں باپ کا بھی اس میں حق ہوا کرتا ہے، ماں باپ کا بھی حق نکالنا ضروری ہے۔ بیوی کے حق نکال دینے سے، بچوں کا حق نکال دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے فرامین، شریعت کے قانون پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔